الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب لله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عبد الله، أي عرى الإسلام أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال: يا عبد الله، أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أعلمهم بالحق، إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا وإن يضحف على إسته ضحفا. أخرجه أبو داود في مسنده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دنیا میں مختصر عرصے کے لیے بھیجا. اللہ وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بندے سے لامتناہی محبت کرتے ہیں، بے پناہ اللہ پیار کرتے ہیں. اللہ بے لوث اپنے بندے سے محبت بھی کرتے ہیں. اللہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں. اللہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بخشا جائے، میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ مجھے منا کے دنیا سے آئے اور میرے مہمان خانے کا حقدار بنے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی چاہتیں، اپنے مطالبے، اپنے مقتضیات، اپنی پسند و ناپسند انسانوں تک پہنچانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا ایک سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے لیے وہ دین، وہ قواعد اور وہ قوانین، وہ نظریات اور وہ اعمال لے کے دنیا میں آئے کہ ان کے اوپر چل کے 100% کامیابی یقینی ہے. اللہ نے اعلان بھی کیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے بندو، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین انداز، بہترین طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ چلو گے، آپ کے طریقے پہ زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر ہے. میرے بھائیو، اسلام صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. اسلام کی دعوت ہے معاشرے کا قیام. اسلام معاشرے کی دعوت دیتا ہے کہ تم معاشرہ قائم کرو. اسلام کا حسن پوری دنیا پہ خود بخود آشکارا ہوگا. صحابہ کرام کو دین کی دعوت دینے کے لیے تقریریں نہیں کرنی پڑتی تھی، بیانات نہیں کرنے پڑتے تھے، اجتماعات نہیں کرنے پڑتے تھے. وجہ یہ تھی کہ صحابہ کا عمل مضبوط
تھا۔ صحابہ اپنے عمل سے دنیا کو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہیں تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، انہیں تعصب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، انہیں شاعری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ عمل کی دعوت سے دنیا کو مسخر کرتے گئے، جہاد میں نکلے، میدان جہاد میں دشمن سے دو بدو ہیں، دشمن سے 10 تو گریباں ہیں، اس کے باوجود جو اسلام کا اخلاق ہے وہ صحابہ کے عمل سے چھلکتا ہے۔ جب یہ روم میں پیش قدمی شروع ہوئی نا، فتوح البلدان میں لکھا ہے، جب یہاں پیش قدمی مسلمانوں کی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو رکتے ہی نہیں، ان کا سیلاب ہے کہ بڑھتا ہی چلتا چلا جا رہا اور پوری دنیا ان کے قدموں میں مسخر ہو رہی۔ تو سوچا، فکر کیا، پلان کیا کیسے ان کے قدم ڈگمگائے جائیں، کیسے ان کو ان کے راستے سے، ان کے گول سے اور ان کے نظریے سے ہٹایا جائے، کیسے ان کے لشکر کو کمزور کیا جائے۔ تو ان کے لاٹ پادریوں نے بتایا کہ ان میں حیا بہت زیادہ ہے، حیا بہت زیادہ ہے، تو کسی طرح ان کے حیا کو، ان کی غیرت کو پامال کرو، ان کو بے غیرتی کی طرف مائل کرو، ان کو بے حیا بناؤ، پھر دیکھو یہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے وہاں حسین خوبصورت دوشیزائیں، جوان لڑکیاں بن ٹھن کے زیب و زینت کے ساتھ، گانے بجانے کے اوزار و آلات کے ساتھ وہ کھڑی ہیں۔ جب مجاہدین کا لشکر گزرا تو امیر لشکر نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لوگو تمہارے رب کا حکم ہے کہ مرد نگاہیں نیچی کر کے چلیں گے، وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ گاتی رہی، وہ بجاتی رہی، سارا ہی لشکر گزر گیا، کسی نے سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ یہ صحابہ ہیں، ان کے ایمان کے مظاہرے کی برکت سے وہ گانے بجانے والی ساری عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے ہو۔ اسلام نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا ہے امن کے قیام کے لیے، ظالموں کو نیست و نابود کیا، مظلوم پہ اسلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کمزور پہ کبھی تلوار نہیں اٹھائے۔ میرے نبی کا اعلان تھا، میرے نبی کا قانون تھا کہ جو تم سے نہ لڑے اس پہ تلوار نہ اٹھانا، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا، جو پناہ مانگے اسے پناہ دینا، جو ہتھیار پھینکے اس کو پناہ دینا، جو معافی مانگے میدان جنگ میں بھی اس کو معاف کرنا، یہ میرے نبی کا قانون تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا میں اگر گنتی گنی جائے تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ، گنی جائے تو 56 کے قریب ممالک مسلمانوں کے، لیکن کیا ہے کہ ہمارا مذہبی تشخص پامال ہو چکا، ہم نے محمدی آداب کو چھوڑ دیا، محمدی اخلاق کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کے طریقوں کو دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگایا اور پیغمبر کے طریقے کو چھوڑا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یار دا خلق بسی ہوئی دیو تروس آغا طریقہ دی وزمکا من دسترخان دی راوڑاو لی دا پدی من ڈوڑای خلقو من خوری دو گورا تروس ٹیبلی نے دی لگا ولی پواد کی خلق بسی۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہم ابھی تک اسی کمپلیکس میں ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ہے تو پھر شادی ہال ضروری ہے، شادی ہے تو ڈائننگ ہال ضروری ہے، ڈائننگ ٹیبل ضروری ہے، کرسیوں میزوں پہ کھانا کھلانا ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ لوگ کہیں گے پرانا رواج ہے، زمین پہ کھانا کھلاتے ہو۔ نہیں نہیں، میرے نبی کا طریقہ ہے زمین پہ کھانا کھانا۔ میرے نبی نے انکار کیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں اونچے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں زمین پہ کھانا کھاؤں گا، میں غلام کی طرح کھانا کھاؤں گا، بل عبد الرسول، میں اللہ کا بندہ بن کے، رسول بن کے زندگی گزاروں گا۔ میری ساری امت کہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا سکے گی؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی 20 مثالیں ہیں جہاں ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے
نبی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم گلے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے کیوں پامال ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جب بڑے بڑے درباروں میں جانے لگے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں ہونے لگی، تو کیسر اور کسریٰ، روم اور فارس، یہاں بادشاہوں کے درباروں میں، فتوح الشام اور مختلف کتابوں میں صحابہ کی کارگزاری ہیں، الاصابہ میں بھی ہے، اسد الغابہ میں صحابہ کے حالات ہیں۔ تو صحابہ کرام کو کہا جاتا اسلحہ جمع کراؤ، دربار میں جانا ہے۔ اسلحہ جہاں چیکنگ ہوتی ہے نا، ہمارے وزیروں کی، منسٹروں کی، پرائم منسٹر کی، صدر صاحب کی، بڑے بڑے فوجی اہلکاروں کی، جب یورپ جا رہے ہیں تو سکینر سے بھی گزارتے ہیں، ان کی چیکنگ بھی ہوتی ہے۔ انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ محمدی اقدار چھوڑ چکے ہیں، اور جب صحابہ کرام کو کہا جاتا اسلحہ جمع کراؤ، تلوار اتار دو، تو صحابہ کہتے تھے نا نا، یہ زیور محمد الرسول اللہ نے پہنایا ہے، اللہ کے غیر کے لیے یہ زیور ہمارے گلے سے نہیں اترے گا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی و کامرانی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے اللہ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے، اور اس میں لوگوں کو معاف کرنا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرنا ہے۔ سختیاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتا ہے، گرمی سردی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات تو انسانوں کے ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر معاملے کو دل پہ لے کے بیٹھ جانا اور مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا، دور دراز ہو کے رہنا، یہ کوئی درست بات اسلامی تعلیمات کی روح سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین اعمال میں سب سے زبردست عمل، آپ نے فرمایا افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تم لوگوں سے محبت کرو اللہ کے لیے، لوگوں سے نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ بات سمجھنا، تمہاری محبت اللہ کے لیے کہ مسلمان بھائی ہے، تمہاری محبت اللہ کے لیے کہ ماں، اس کی خدمت کا، طاعت کا، محبت کا حکم اللہ کی طرف سے، باپ، اس کی خدمت کا، محبت کا حکم اللہ کی طرف سے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، پڑوسی ہے، محلے دار ہے، قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، ان سب سے محبتیں قائم رکھو، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، ایسے لوگوں سے دور ہونا ہے۔ اس کو ہٹاؤ، اسے تھوڑا سلو ہٹا سکتے، پریشان کر رہا ہے۔ جہاں بے شرمی ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں ڈول تاشے بج رہے ہیں، جہاں عورتیں بے پردہ ہیں، جہاں بے پردگی عام ہو رہی ہے، جہاں علل اعلان خدا کی حدود کو پامال کیا جا رہا، جہاں علل اعلان اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کیا جا رہا، وہ اپنے باپ کا گھر کیوں نہ ہو، بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، عزیز و رشتہ دار کا گھر کیوں نہ ہو، وہاں نہ جانا، اس محفل کو چھوڑ دینا، اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نہ جائیں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، ہمارا سٹیٹس ہمیں اجازت نہیں دیتا یہ کام کرنے، نہیں، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت بھی اللہ کے لیے، یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے اور الاسلام اوسخ، کہ اسلام کا سب سے مضبوط تگڑا حکم، اسلام کی سب سے بہترین، مزیدار، طاقتور تعلیم کون سی ہے؟
عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الولایۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اسلام کا سب سے اونچا، سب سے عزت والا، سب سے زبردست قسم کا رکن اور حکم یہ ہے الولایۃ فی اللہ، دوستیاں لگاؤ اللہ کے لیے، دوستیاں ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو، اللہ کی غیر کے لیے دوستی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا لما عادت لہا، کیا تیاری ہے میاں، بڑی جلدی ہے تمہیں قیامت کی، کیا تیاری کر لی تم نے؟ اجی ما عادت لہا کثیرہ، کو بڑی لمبی چوڑی تو تیاری نہیں، بس اتنی بات ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور کوئی تیاری نہیں، اور کوئی عمل نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، کوئی بہت بڑے کام خیرات کے نہیں کیے، بس اتنی سی بات ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ہاں جس سے محبت ہے اللہ انجام اسی کے ساتھ کرے گا۔ اور قرآن نے کہا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو تمہارے دین کا ٹھٹھا بنائے، دین کا مذاق بنائے، داڑھی کا مذاق ہے، پگڑی کا مذاق ہے، نبی کی شباہت کا مذاق ہے، نبی کی سنت کا مذاق ہے، نبی کے طریقے کا مذاق ہے، نبی کی لائی ہوئی تعلیم کا مذاق ہے، نبی کے دین کا مذاق ہے۔ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، حرام مسلمان پہ ان سے دوستی لگانا بھی۔ یہ دو ٹوک مسئلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا، اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اور بالکل ظاہر باہر ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ یہ سب شاعر دین ہیں، یہ کسی مولوی کی سنت نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ عمامہ ہو، اور مصلی پکڑا ہوا ہو، ممبر پکڑا ہوا ہو، محراب پکڑا ہوا ہو، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، فقہ پڑھائے، تفسیر پڑھائے، اصول حدیث پڑھائے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ وہی طرز ہے جو مسجد نبوی سے چلا، جو صفہ کے اندر قائم و دائم رہا، اور پوری دنیا میں دین کو لے کے پھرنے والے، دین کی خاطر کٹنے مرنے والے میرے نبی تیار کر کے گئے۔ یہی تو طریقہ ہے۔ جو ان سے ٹھٹھا کرے، جو ان کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمان کی دوستی بھی حرام ہے، مسلمان کا تعلق بھی حرام ہے، مسلمان کی محبت بھی حرام ہے۔ یاد رکھنا یہ دو ٹوک باتیں ہیں۔ میں کسی فتاوے کا حوالہ نہیں دے رہا، میں تو قرآن سنا رہا ہوں سیدھا سیدھا۔ پھر کہتے ہو برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہو عافیت نہیں ہے، پھر کہتے ہو سکون نہیں ہے۔ کیسے سکون ہو؟ میرے اللہ کا بھی اعلان، میرے نبی کا بھی اعلان کہ تمہیں جس سے محبت ہے اللہ تمہارا معاملہ ویسا ہی کرے گا جب تم خدا کے دشمنوں سے دوستیاں لگا کے بیٹھو گے۔ اللہ سے مقابلہ کرنے والوں سے محبت کی پینگیں تم ان کے ساتھ جھولنے لگو گے، اور پھر تم کہو گے کہ ہم پہ خدا کی رحمت آئے، اللہ کی برکت آئے، اللہ کی طرف سے عافیت اور خیریت کے معاملے اور فیصلے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا دستور اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کہہ رہی ہے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کا ٹھٹھا بنائے، تمہارے دین کا مذاق اڑائے، دین کا تمسخر اڑائے، دین کے شاعر سے مذاق کرے اور اسے مذاق سمجھے۔ دیکھو یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایک چیز ہے، ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے جو ہم نہیں کر رہے، ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمی ہے، ہمارا گناہ ہے، اللہ معاف کرے گا، توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ لیکن ہم ایک گناہ کر رہے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نافرمانی کر رہے ہیں اس کو نافرمانی ہی نہیں سمجھتے، بے دینی کر رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، بے دینی کر رہے ہیں، بغاوت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، بغاوت دین اسلام سے، اور ہم اس کو مسئلہ کوئی نہیں، گالی کوئی نہیں، اس خبر رشتے نہ ملیانا سے لگی آدھی ہوئی ایسی اڑم دی، اس پہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس پہ بخشش نہیں ہوتی ہے، اس پہ معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
بہت سے معاملات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کو ہم گپ شپ سمجھ کے وقت گزار دیتے ہیں، جن کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، اور یہ بہت خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے مسلمانوں کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل، شاندار عمل، شان و شوکت والا عمل وہ کیا ہے؟ الولایت فی اللہ، اللہ کے لیے دوستیاں لگانا، اللہ کے لیے تعلقات استوار کرنا۔ بھئی یہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ قرآن جاننے والا ہے، یہ حدیث جاننے والا ہے، یہ اللہ سے ملانے والا ہے، یہ اللہ کے بارے میں بتانے والا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنتیں سکھانے والا ہے، اس سے محبت کرو نا۔ ڈاکٹر ہے، معالج ہے، سائنسدان ہے، کوئی معلم ہے، کوئی استاد ہے دنیا کے کسی شعبے میں، لیکن یہ دیکھو دیندار ہے، یہ دیکھو نبی کی سنت والا ہے، یہ دیکھو لباس سنت والا، عمل سنت والا، اٹھک بیٹھک کردار و گفتار کے اندر اسلام نظر آ رہا، محمدی ادا نظر آ رہی، اس کو فوقیت دو۔ الولایت فی اللہ والحب فی اللہ، محبت بھی دینداروں سے، اللہ والوں سے، مسلمانوں سے۔ جب تقابل کی بات آئے تو پھر اسلام کو ترجیح دیا کرو، پھر مسلمان کو ترجیح دیا کرو، جو جس درجے کا اچھا مسلمان ہے اس کو۔ اور تم اندر کے کھنگالنے کے مکلف نہیں ہو کہ دل دیکھو اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کا پوشیدہ رات کا عمل کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے تمہیں جاننے کی رات کے اعمال، ہاں ظاہر کے مکلف ہیں۔ ظاہر دیکھو دیندار ہے، سنت کا پابند ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صاف ستھرا ہے، گندے کام نہیں کرتا، گندی مجلسوں میں نہیں جاتا، تو بس مسلمان ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت کے رشتے بناؤ۔ والبغض فی اللہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں نفرت کرنا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس مجلس میں نہیں جانا ہے، جہاں بغاوت ہے ان سے دور ہونے، علل اعلان دور ہونے۔ نا بابا نا، تمہارے ہاں ڈھول بجتے ہیں، تاشے بجتے ہیں، میوزک بجتے ہیں، تمہاری عورتیں بے پردہ ہیں، بازاروں میں پھرتی ہیں، نہیں نہیں ہماری آپ سے کوئی دوستی نہیں۔ ایسی عورتوں سے عورتوں کا بھی پردہ ہے، مت ان کے قریب جاؤ۔ کیا فرمایا؟ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ پھر پوچھا یا عبداللہ اتدری ای الناس اعلم، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے علماء، علم والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں زیادہ علم والے وہ ہوتے ہیں جن کو سوشل میڈیا سے زیادہ تعلق ہو، جو بہت جلدی موبائل کو، اینڈرائڈز کو، طرح طرح کے لیپ ٹاپس کو سمجھنے والے ہوں، سوشل میڈیا پہ سرفنگ میں مہارت رکھتے ہوں، جن کی بڑی آئیڈیز چل رہی ہیں جناب، 5 اور 10 ہزار جن کے فالوورز ہیں، اور جن کے چینلز کو پوری دنیا میں لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں بلینز کے حساب سے، وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ علم والے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا؟ تو صحابہ کے لیے آسان بات تھی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا پتہ ہے، ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زبردست علم والے وہ ہیں کہ لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق کو جانے بھی، حق کو مانے بھی، حق کو بیان کریں، چہ جائے کہ ان کے جسموں کو لوہے سے داغا جائے، انگاروں سے داغا جائے، آگ سے داغا جائے۔ حدیث میں الفاظ بڑے سخت ہیں، حدیث پہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چہ جائے کہ ان کی سرین کو داغا جائے، سرین کو داغا جائے۔ لتر مارتے ہیں نا پولیس والے، علماء کو دیکھو کیسے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ ہوں، کوئی ختم نبوت کے لیے، کوئی تحفظ ناموس صحابہ کے لیے، کوئی کسی بھی مسئلے میں جب بات آتی ہے تو اٹھا کے جیلوں میں، کوٹھڑیوں میں، کہاں ڈالا جاتا ہے، کیا کیا اذیتیں اور صعوبتیں دینے والے بھی مسلمان ہیں۔ جس ملک کا قانون ہے وہ ملک بھی مسلمانوں کا ہے، جو ادارے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہیں، اور جس کو اذیت دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور اذیت جس وجہ سے دی جا رہی ہے وہ بھی اسلام ہے۔ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں علم والے وہ ہیں
کہ جب اختلاف ہو، لوگ اختلاف کریں، لوگ بات نہ مانیں، وہ اس زمانے میں بھی حق پہ ڈٹے ہوئے ہوں، اور حق کے پہ ڈٹنے کی وجہ سے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، قید و بند کی مشقتیں اور صعوبتیں ان پہ ڈھائی جا رہی ہیں، لیکن نہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ قربان ہیں، ان کی نسلیں بھی، ان کا حسب بھی، ان کا نسب بھی، ان کی آل و اولاد بھی، گھر بار بھی، کاروبار بھی۔ تو میرے بھائیو حاصل خلاصہ کل کا کل دین کا یہ ہے، میرے نبی نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ الولایت فی اللہ، تمہاری دوستی اللہ کے لیے ہو، والحب فی اللہ، تمہاری محبت اللہ کے لیے ہو، والبغض فی اللہ، کسی سے نفرت کرنی ہے تو خدا و رسول اس کے دین کی وجہ سے ہو۔ یہ کرو تمہیں اسلام کی چوٹی ملے گی، ایمان کے اندر بہترین بلندی ملے گی، اور خدا کے دربار میں عزت، شان و شوکت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔